جب آپ مٹی کا لباس اوڑھ رہے تھے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، ہم بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے۔ آج ہر شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آنکھوں میں نمی لے کے۔ تمہاری یاد کے زخم جب بھرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کے زخم جب بھرنے لگتے ہیں، اے ڈاکٹر صاحب اسی بہانے ہم تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ آج رمضان کا پہلا روزہ اور آپ کی پہلی برسی، رمضان کی خوشی اور آپ اس دنیا میں نہ رہنے کا غم۔ آپ دنیا کو الوداع کہے ایک سال، ہم پہ کیا بیت رہی ہے صرف اور صرف خداوند اور ہم ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، شہر کرنول کی ہستیوں میں سے ایک ہستی ڈاکٹر کے اسماعیل حسین صاحب کو انتقال کر گئے پورے 1 سال ہو گیا۔ ہاں ناظرین، پورا 1 سال دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا، مگر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آج وہ تو کل ہم۔ مگر آج کتنے ایسے مریض ہیں جو کہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے اسماعیل صاحب کے پاس ہی علاج کرواتے تھے۔ دا پیر ٹائمز نے کئی ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ آج تک بیماری کو سہ رہے ہیں، مگر کوئی اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ڈاکٹر کے اسماعیل حسین صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر دا پیر ٹائمز نے ان کے ساتھ بتائے کچھ یادیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اسماعیل صاحب تو مشہور تھے، غریبوں کے ڈاکٹر تھے، مگر کیسے بنے اور کیوں بنے یہ غریبوں کے ڈاکٹر؟ آئیے ہم ان سے ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں عبدالمعیز خان، عبدالحفیظ خان میموریل ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں، اور میں اسماعیل کا جب نام آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بھائی تھا ہمارا اور وہ ہم سے دور ہو گیا۔ بچپن کا ساتھی، بے تکلف دوست، پرخلوص محبت دینے والا انسان، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں انجینئر ہوں اور وہ ڈاکٹر ہے، مگر ہم بہت ہی بے تکلفی سے بات چیت کرتے تھے، اچھا خاصا مقام بنا۔ میں سمجھتا ہوں جو ان کی نیک نیتی، یعنی ان کا کردار ایسا تھا کہ ہر آدمی اس کو چاہتا تھا، صرف ڈاکٹر کے پیشے سے ہی نہیں، ان کی فطرت سے بھی وہ ایسا مقام بنا لیے تھے کہ لوگوں میں نہ صرف ڈاکٹر تھے بلکہ وہ ایک پرخلوص انسان، جس کی نیت بہت ہی صاف ہو، جس کا کردار صاف ہو، اس قسم کے انسان تھے وہ۔ تو پیسے کا ڈاکٹر نہیں تھے وہ، پیسے کے بارے کے لیے ڈاکٹری کرنا یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے کو خدمت کرنا ہے۔ کبھی انہوں پیسے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے کہ یہ پیسہ انہیں کیا دیں گا، کیا لیں گے ہم اس سے کیسا پیسہ بنانا۔ آج کے دور میں تو ایسے ڈاکٹروں کی اس قدر کمی ہے، بلکہ ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسی چیز ہمارے سے دور ہو گئی، اس کا کمی، اس کی تلافی، اس کا نعم البدل اور کوئی نہیں مل سکتا، یہ تو طے ہے۔ مگر پھر بھی اللہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ایک سے ایک لوگوں کو پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ شاید کتنا عرصہ لگے گا نہیں معلوم۔ میری دعا ہے کہ اللہ جلد ہی ایک ایسا ہمدرد انسان، ایک پرخلوص محبت رکھنے والا انسان، اور پھر پیشے سے ڈاکٹر، ایسا پھر آئے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ کرنول میں پھر ایسی اس کمی کو کوئی پور کرنے کی جگہ لینے والا پیدا ہو۔ ڈاکٹر اسماعیل کے بارے میں میں اس لیے بھی بڑے فخر سے، بہت ہی کانفیڈنس سے میں بول سکتا ہوں کہ ان کو چاہتے تو انہوں نہ صرف MLA بلکہ منسٹر بننے کے چانسز تھے۔ جب وہ انٹی راما راؤ خود یہ خواہش ظاہر کرے کہ ڈاکٹر اسماعیل کو وہاں کا قانون کا ٹکٹ دو،
یہ ٹکٹ لو اور آپ الیکشن کے لیے ٹھہر جاؤ. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی آدمی جب اتنا بڑا عہدہ ایم ایل اے کا مل رہا ہے, خود این ٹی راما راؤ بلا کے ٹکٹ دے رہا ہے, اور میں آ کے بول رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ سب سپورٹ کرتے ہیں. چودھری بھی بول رہا کہ اگر انہوں ٹھہر رہے ہیں تو ہم نہیں ٹھہریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے بول رہے ہیں. 2 گھنٹے بیٹھا رہا میں ان کے ساتھ, سمجھاتا رہا. اور وہی عبدالحق یونانی کالج کے اس وقت پرنسپل تھے, ان کے کمرے میں رہا میں, کافی سمجھایا. اس کے بعد انہوں بولے معیز خان سب صحیح ہے, مگر میں ایک آپریشن تھیٹر جو اب تک اس یونانی طبی کالج میں نہیں تھا وہ لے کر آیا ہوں, اور زچگی خانے کے لیے پورا اچھا انتظام کیا ہوں. آؤ بول کے میرے کو لے کے جا کے وہ کمرے دکھائے, وہ آپریشن تھیٹر دکھائے, وہ سب دکھا کے یہ بولے کہ اگر میں یہ چھوڑ کے چلے گیا تو یہ سب ادھورے ہو جائیں گے, ادھورے رہ جائیں گے. اور میرا جو زندگی کا مقصد ہے پالیٹکس نہیں ہے, پالیٹکس یا پیسہ بھی نہیں ہے. میں جو ہے ایک اچھا کام کر رہا ہوں, مجھے کام کرنے دو, مجھے چھوڑ دو, تم مجھے معاف کر دو. تو یہ ان کے الفاظ تھے. ایسا شخص بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ کسی مقصد کے تحت کسی قوم کی خدمت کرتے ہوئے, اور یہاں تک کہ ان کی موت بھی جو واقع ہو رہی ہے تو وہ کرونا کے آدمی کی خدمت کر کے اس دنیا میں لے کے اس دنیا کو سے گزر گئے. اگر ان کا انتقال ایک نارمل انسان کی طرح ہوتا, یہ کرونا یہ موذی مرض کا شکار وہ نہیں ہوتے, تو ان کی میت میں بھی شاید اسی طریقے کا ہجوم ہوتا اور جا رہے تھے. تو اس کا افسوس ہے. بیچارے اس طریقے سے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے. ہم لوگوں کو اس بات کا بھی رنج ہے کہ ایک اچھا دوست چلے گیا, ایک ایسا مخلص, ایک ایسا پاک صاف نیت کا آدمی, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا, کبھی پیسے کی آس نہیں کیا. جو کچھ بھی انہوں کمائے ہیں ان کی اپنی محنت اور خدا کی دین ہے ان کو. کبھی انہوں حرص نہیں کرے, لالچ نہیں کرے. میں بتا رہا ہوں نا, منسٹری ملتی ڈاکٹر اسماعیل صاحب, آپ کس اس میں ہیں, آپ ایسا موقع مت کھو بول کے میرے الفاظ تھے. اور ان کے الفاظ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اور غریبوں کا ڈاکٹر اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں کبھی کسی سے پیسہ لینے کی خواہش ہی نہیں کرے. ایک پہلے جب انہوں ڈسپنسری شروع کرے تو ایک بڑی بھی رہتے تھے, ان کو جو پیسے دیے انہوں لے کے رکھ لیتے تھے. اور اس کے بعد میں ایک چندے کا ڈبہ رکھتے ہیں لوگ, کچھ ڈالنا ہے تو چندہ ڈال کے جاؤ, نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس طریقے کا ان کا یہ چلانے کا جو انداز تھا, میں کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو پیسے کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے جتنا ڈاکٹر اسماعیل کو مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر اسماعیل کو جو دعائیں مل رہی ہیں, جو ان کا لیڈری نہیں چاہے تو بھی تو لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو سیٹ چاہیے کیا. یہ کیا وجہ تھی, یہ کیا تھا ان کے اندر؟ وہ یہی تھا کہ ان کی نیک نیتی, ان کا خلوص, ان کی محنت, وہ اپنے پروفیشن سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچائے, اس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی دیکھا گیا. مگر ان میں لیڈر کے کوالٹیز ہوتے یا لیڈر بننے کی ان میں خواہش ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک منسٹر کے عہدے سے بھی ہو کر اور اس سے آگے بھی اونچے مدارج ان کو اور مل سکتے تھے. مگر انہوں نے سب کو ٹھکرا کر اور اپنی جو زندگی ان کی بچپن کی جو تھی وہ بہت ہی تکلیف دہ رہی. اس کے باوجود اللہ میاں ان کو اتنی چیزوں سے نوازا, اتنے چیزوں سے یہ سرفراز کرا کئی چیزیں, مگر وہ کبھی بھی ان کے پاس گھمنڈ اور فخر کبھی بھی نہیں آیا. ان کے قریب چھونے کو آنا کی کوشش کرا بھی ہوں گا تو وہ بہت ہی مخلص آدمی تھے. اور جب یہ تھے میرے الفاظ ان کے لیے. اور آج ایسا مخلص آدمی کی کمی شاید ہی کبھی کمی ہو, پوری ہو. اور میں بولنا چاہوں تو ابھی بہت ان کی تعریفیں ہیں, مگر نہ وقت اجازت دیتا ہے, نہ وہ وقت گزرا ہوا وقت لوٹ کے آ سکتا ہے.
میں ان چند الفاظ کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. ان کو اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور سب سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے جو خدمات ہیں اس کو فراموش نہ کریں. اور ان کو اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں اس وقت تو وہ ہے دعائیں. اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اور جو لوگ ان سے مستفید ہوئے ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے آپ صرف دعا اور دعا کیجئے اور ان کا مقام جنت میں بہت اونچا اور جنت فردوس میں ان کو ایک اعلیٰ مقام ملے. اس کے لیے سب کی دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم ڈاکٹر اسماعیل صاحب ہمارے اچھے دوستانہ تھا ان کا ہمارا، اور ایسے پروفیشنل کے اندر غریبوں کے لیے، غریبوں کا ڈاکٹر تھے. وہ غریبوں کے لیے اتنے بالکل سچے دل سے وہ خدمت کرتے تھے، دوا میڈیکل کے حد تک. وہ کوئی معاوضہ کا طلب بھی نہیں کرتے تھے، طلب بھی نہیں کرتے تھے. کیا ایسے شخصیت ہمارے ساتھ بچھڑ گئے ہیں، ہم کو بہت رنجیدہ ہے. ان ایک سال دیکھتے دیکھتے ایک سال گزر گیا ہے، اور ان کی بھرپورتی کوئی کر سکتے نہیں. اولڈ ٹاؤن کے اندر ایک میڈیکل کے حد تک، غریب لوگوں کے حد تک وہ ایک ماں باپ تھے. وہ طریقے سے خدمت کرتے تھے پیشنٹ کے لیے، اور کوئی ان کو زیادہ طور پہ امید بھی نہیں کرتے تھے سرمایہ کی طرف. اور بغیر پیسے کے بھی آئے تو بھی لوگوں کو دیکھے نہیں دیکھے جیسا انجان ہو کے بھی ڈھیل دے دیتے تھے. ایسی شخصیت کی کوئی آج کمی ہوگی. اور اس جگہ پہ وہ میڈیکل کے حد تک، یہ اولڈ ٹاؤن کے حد تک وہ فل اپ نہیں کر لے سکتے. وہ یادداشتیں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے پورے کچھ انجانے میں کچھ ہوئے تو مغفرت دے کے اللہ ہمیں دل سے طرف سے دعا مانگتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ وہ شخصیت ایسی تھی، وہ شخصیت میں کوئی حسد نہیں تھا، غیبت نہیں تھی، لالوچی نہیں تھی. خدمت کا جذبہ تھا، اور صبح رات دن دیکھتے ہوئے خدمت میں ہی گزر گئے. خدمت کرتے کرتے بھی پیشنٹوں کے آخری وقت بھی ہے، کرتے کرتے دیکھنا جی پیشنٹ آئے، کرونا آئے تو ذرا احتیاط کرو، بولو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑا دن بند کر دو. نہیں، ان کو خدمت کرنا ضروری ہے. آتا رہتا جاتا رہتا ہے کرونا، بلکہ ہمارے بات کو بھی ٹھکرا دے کے وہ خدمت کرتے کرتے اسی کے اندر یہ ہو گئے، وفا ہو گئے. وہ دل میں ہمارا رنج جاتا نہیں ہے. بہت رنجیدہ دل سے یہ دعا کر رہے ہیں. آپ لوگوں بھی یہ جو سنے ہیں تو ان کے حق میں دعا کریے، آپ کو بھی اللہ اجر دے گا. السلام علیکم. وعلیکم. آج ڈاکٹر کے ایم اسماعیل صاحب کا برسی ہے. ان کو تو کرنول کی پبلک اور ہمیں بھی بہت مس کر رہی. ان کے میاتہ میں بھی ہمیں گئے سال نہیں جا سکے کرونا کی وجہ سے. انہوں پورے کرنول کے شہر میں عام پبلک کو، غریب انسانوں کو بہت اچھا کرے ہے. ان کے پاس ٹریٹمنٹ لینا بولتے بھی سب جنے کون بھی ہندے، نیچے سے لے کو اوپر سے کون بھی ہندے، پیسے والا ہندے، غریب بھی ہندے، جا کو ٹریٹمنٹ لیتے تھے. ہمیں ہمارے گھر والے بھی جاتے تھے ان کے پاس. انہوں ہمارے بازو کھینچ رہے تھے. انہوں کہتے یہ ہاسپٹالٹی کے اس میں پیسے کو کتنے ہاسپٹل بنیں کی. انہوں غریب انسانوں کے واسطے ہاسپٹل کھول کو کتنے کی عام پبلک کو بہت کم خرچے میں ٹریٹمنٹ کرتے تھے. ان کو ہمیں تو بہت مس کر رہے ہیں. کرنول کے عام پبلک بھی بہت مس کر رہی ہے. سید محمود پیر، بیورو رپورٹ، دا پیر ٹائمز.